اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم تمام مومن و مومنات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں معرفت قرآن میں پروگرام معرفت قرآن میں جو ہے وہ سورہ توبہ کی تفسیر سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم جن آیات کا احاطہ کریں گے وہ آیت نمبر 39 اور 40 ہے۔ کیونکہ کافی طویل آیات ہیں تو میں صرف اس کے ترجمے پہ اکتفا کروں گی تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اسی 15 منٹ میں ہی کور کر سکیں، تاکہ جب طویل ہو جاتا ہے تو توجہ بھی مرکوز نہیں رہتی ہے۔ میرا مقصد ہے کہ چھوٹے وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ سب کو جو ہے وہ معلومات پہنچائی جا سکے قرآن کے اور محمد و آل محمد کے جو کہا جائے فضائل ہیں ان کے متعلق آیات پر۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 39 اور 40۔ اس میں میں ترجمہ ہی پہ جاؤں گی جی جلدی سے، کہ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں تم جہاد کی نیت سے نہ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہارے بدلے تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ نے تو ان کی مدد ایسے وقت کی ہے جبکہ ان لوگوں نے جو کافر ہو گئے تھے انہیں ایسی حالت میں نکالا تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا، کیونکہ جس وقت وہ دونوں غار میں تھے یعنی کہ حضرت ابوبکر، اس وقت ہمارے رسول اپنے اس ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ افسوس نہ کر، بے شک ہم دونوں یعنی کہ میں اور علی کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول پر تسکین نازل فرمائی اور ایسے لشکر سے ان کی مدد فرمائی جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو اس نے پست کر دیا اور اللہ ہی کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو بات یہی ہے کہ دیکھیے یہ 2 آیتیں ہیں، اور ان دونوں آیتوں میں جو ہے ایک بات ہو رہی ہے کہ سکینہ پہ بات ہو رہی ہے، جس کا میں پچھلی اپنی آیت نمبر جو ہے وہ 26 میں اس کا میں احاطہ کر چکی ہوں کہ سکینہ کیا ہے، سکینہ کس پہ نازل ہوئی، کہ سکینہ کیوں نازل اور اس کی کیا وجوہات تھیں، وہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ اب آج جو ہے یہ سورہ تبوک کے جو ہے وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے 39 آیت، اور 40 جو ہے اس میں ذکر مثال دی ہے پروردگار عالم نے کہ اللہ جو ہے کن کن لوگوں پر اور کس مواقعوں پر، یعنی کہ 80 مواقع ایسے تھے جن پہ اللہ کی خصوصی مدد آئی ہے۔ ایک مدد خاص تو حضرت علی علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہی، لیکن بعض مقامات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل الگ قسم کی، جسے سکینہ کہا جاتا ہے، وہ مدد فرمائی ہے۔ تو یہ پہلی آیت جو 39 ہے یہ جو ہے جنگ تبوک کے موقع پر جو ہے نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ غزوہ تبوک کے لیے جب جانے لگے ہیں اور لشکر تیار ہونے کا جو ہے وہ انہوں نے آرڈر دیا ہے، تو لوگوں نے کیا کہا کہ اتنی سخت گرمی ہے، اور پھر منافقین کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا تھا کہ وہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، اور انہوں نے اس وقت بھی یہی کیا کہ جی ابھی تو بہت گرمی ہے اور یہ سب کچھ ہے، تو جو ہے وہ انہوں نے جانے میں ہیلا اور بہانہ کیا، اور پھر جو ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جہاد کی ترغیب دی اور ان آیات میں عبرت بھی دلوائی ہے کہ تم کیسے مومنین ہیں، جب تمہیں پروردگار عالم نکلنے کو کہہ رہا ہے تو تمہاری جانیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تمہارا کوئی ارادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے، تمہاری کوئی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے تم میں، تمہارے ساتھ جس دنیا میں اس سب پروردگار عالم کے ساتھ ہی تم کو جو ہے وہ رہنا ہے اور پروردگار عالم کے لیے ہی زندہ رہنا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ہیلوں بہانوں سے کام لیا، اور جو وہ پہلے کرتے آئے تھے اسی طرح سے انہوں نے ابھی بھی کیا، اور کیا ہے کہ انہوں نے جانے کے لیے جو ہے انکار ہوئے۔
اور کیا ہے کہ پھر اللہ نے کہا کہ بھائی میں دردناک عذاب دوں گا اور تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو لے آؤں گا۔ تو اللہ کے لیے یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کہ تم ہو اور تمہارے بعد کوئی اور نہیں آ سکتا ہے۔ اگر تم برے ہو تو تم سے اچھوں کو اللہ لا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی پروردگار عالم نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ ہم جو ہے تمہارے بعد دوسروں کو لے آئیں گے، کوئی اور قوم کا انتخاب کر لیں گے، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ اگر تم اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ یہ تو 39 آیت تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان منافقین کے جو ٹال مٹول تھا اس کے اوپر اللہ نے ان کی کہا جائے کہ سرزنش کی ہے، اور انہیں بتا دیا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم کوئی خاص مددگار نہیں ہو۔ میں چاہوں تو اپنے رسول کی بہترین طریقے سے مدد کر سکتا ہوں، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خاص مدد فرمائی ہے۔ تو ایک موقع تو میں بتا چکی ہوں کہ غزوہ حنین میں، اور یہ 3 مواقع اور ملتے ہیں جن پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام پر سکینہ کو نازل کیا، کیونکہ سکینہ صرف مومنین پہ ہی نازل ہوتی ہے، مومنین پہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ عام لوگوں پر نازل نہیں ہوتی ہے، خصوصی لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، اور وہ خصوصی مدد ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی مدد اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ کون کون سے مواقع پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 3 مواقع پہ خاص کر کے جو یہاں پہ سکینہ کی مثال دی جا رہی ہے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہیں اور اپنے جو ہے وہ مبارک بستر پہ حضرت علی علیہ السلام کو حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے بستر پہ جو ہے وہ سو جانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، تو اس وقت ایک سکینہ نازل ہوئی ہے ان پر کہ اطمینان تھا، اور اطمینان کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام وہ بڑی ترین عبادت کرتے رہے ہیں، وہ اعلیٰ ترین عبادت حضرت علی علیہ السلام کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ تھی کہ وہ ہجرت کریں، اور ہجرت میں جو شخصیت ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، تو وہ بھی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل رہے تھے، لیکن یہ ان کے ساتھ جیسے خبر ہوئی تو یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور ساتھ ساتھ ان کے ایز اے کمپینین چلنا شروع ہو گئے، اور ان کے مددگار۔ تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ جو ہیں دلوں کے حال کو جانتے ہیں، ذہنوں میں پوشیدہ ارادوں کو سمجھتے ہیں۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا کہ ایک تو حضرت علی علیہ السلام کا اہم ترین کردار، کہ کوئی بھی شخص جو ہے اسے پتا ہو کہ یہ جو شخص ہے اس کی جگہ پہ اگر میں سوؤں گا تو میں صبح اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا۔ لیکن یہ ایسا اسپیشل موقع تھا، یہ ایسا عظیم ترین موقع تھا کہ پروردگار عالم کی مرضی کو جو ہے علی علیہ السلام نے خرید لیا، اور ایک سونے سے سمجھے، بڑی نیندیں تو ہر قسم کی ہوتی ہیں، لیکن ایک سونے سے حضرت علی علیہ السلام نے مرضی معبود کو جو ہے وہ خرید لیا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد بھی فرمایا کہ 2 فرشتوں سے کہا، کہ جبرائیل اور میکائیل سے کہا کہ تم جو ہے آپس میں بھائی تمہیں بناتا ہوں، تو کیا تم ایسی جانثاری دکھا سکتے ہو جیسا کہ علی ابن ابی طالب نے دکھائی ہے اپنے بھائی کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو اپنی جان عزیز ہے، یہ فرشتے ہیں، جبکہ انہیں بھی پتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ بھی جو ہے تمام ہو جائیں گے، ان کی بھی زندگی تمام ہو جائے گی، لیکن اپنی زندگی انہوں نے آپس میں شیئر نہیں کی۔ بس یہ صرف افتخار کائنات میں، یہ افتخار صرف حضرت علی علیہ السلام کو ہے، یہ جو ہے مدد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ بستر پہ ساری رات سوتے رہے حضرت علی علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے رہے، اور صبح جو ہے وہ کافروں کو پتہ لگ گیا کہ جس کے لیے وہ انتظار کر رہا۔ میں بھی یہی کہوں گی کہ علی میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق تھا، کہ جہاں سے وہ گزرتے تھے تو خوشبوئیں جو ہے مہینوں رہتی تھیں، اور جو بستر پہ سو جاتے تھے اس پہ بھی خوشبو ہوتی تھی، اور جہاں سے گزرتے تھے وہاں روشنی ہوتی تھی۔ تو علی جس بستر پہ سوئے تھے سمجھے اس کی اپنی روشنی تھی، اور علی ابن ابی طالب کی روشنی سے اور وہ بستر جو ہے منور ہو گیا تھا۔ تو یہ وہ موقع تھا جب کہ تسکین نازل کی ہے کس پہ؟ حضرت علی علیہ السلام پہ۔ اور پھر اس کے بعد سے جب غار ثور کا واقعہ پیش آیا، اور جو تھے وہ کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہے وہ ان کو چیز کر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے تھے اور ان کو چاہتے تھے کہ تکلیف پہنچائیں، ان کو جو ہے ان کی زندگی تمام کر دیں. تو اس وقت جو تھے وہ غار میں آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی کہ وہ غار پہ جو ہے مکڑیوں کے جالے اتنے گہرے کر دیے، اتنے جو ہے تھک تھے کہ یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی شخص آ سکتا ہے. کبوتروں نے انڈے بھی دے دیے، اور جو ہے وہ اس کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورا جو ہے ایک انوائرمنٹ ایسی کریٹ ہو گئی کہ لگتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کسی انسان کا آنا ہی نہیں ہوا ہے. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے گریہ زاری حضرت ابوبکر نے شروع کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا کہا، جبکہ ماشاءاللہ سے بزرگ ہستی تھے اور سمجھتے تھے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. تو ایک بچہ بھی اگر خوف میں ہو تو وہ چیخ پڑے، لیکن اگر اسے اندازہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو ماشاءاللہ سے عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے، لیکن انہوں نے گریہ و زاری بلند آواز میں کی کہ جو آنے والے ہیں انہیں پتہ چل جائے. کیا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ وہ گریہ و زاری کی جائے اور شور و غوغا کیا جائے یا بہت تیز آواز میں رویا جائے کہ جو باہر دشمن ہے اسے بھی خبر ہو جائے کہ وہ اندر آ جائے؟ ایسا نہیں. لیکن انہوں نے پتہ نہیں کس تقاضے فطرت سے اپنے جو ہے وہ مجبور ہو کے، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رسول جو ہے وہ ضامن ہے زندگی کے، اور یہی ضمانت حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھی تھی. کمپیریزن کسی کا کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کہاں اور وہ کہاں. تو بس بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، سمجھے؟ تو کیا تھا کہ اگر وہ آواز یہ سن لیتے، ٹھیک ہے، اور وہ سانپ کا واقعہ میں ملتا ہے کہ سانپ کے بل پہ پاؤں رکھ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز، یہ رسول پہ یقین کی کیفیت تھی، ہونی چاہیے تھی کہ کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ضر نہیں پہنچا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جانور جو تھے وہ سب متی تھے سوائے انسانوں کے جو کہ کافروں کے روپ میں گھوم رہے تھے. یہ متی نہیں ہو رہے تھے، یہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. تو اب کیا ہے کہ کسی جانور نے کوئی نقصان نہیں اگر ہوتا تو یہ جو ہے اللہ ان جانوروں کو اپنے کن سے جو ہے فیکون کر دیتا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ غار کے منہ پر جو ہے وہ کبوتروں نے گھونسلہ بھی بنا لیا اور ان میں انڈے بھی دے دیے. تو وہ سانپ جو تھا وہ اذن الہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں دیتا. تو یہ مدد نہیں تھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو جانتے بھی تھے. لیکن اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے انہیں جو ہے وہ کہا جائے مجبوری کے طور پہ جو ہے وہ ان کو ساتھ لے جانا پڑا. رسول کو مجبوری نہیں تھی، لیکن دنیا کو دکھانا مقصود تھا کہ اگر مجھ پہ یقین ہوتا تو یہ شور و غوغا بھی نہیں ہوتا اور سانپ کے کاٹنے کا جو ہے وہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ کو نازل کیا. اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مامون الرشید نے فضل بن اسحاق کو کہا تھا کہ تم سمجھتے ہو کہ ابو بکر جو ہے ان پہ سکینہ نازل ہوئی ہے؟ تو بتا دیا کہ غزوہ حنین میں صرف سکینہ 7 لوگوں پہ نازل ہوئی تھی، 7 میں جو مومنین تھے. اور یہ سکینہ کے لیے یہ بات مختص اور جو ہے وہ کہا جائے کہ بالکل فکس ہے، کوئی اس کو جو ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں کر سکتا ہے. یہ صرف سکینہ جو ہے یہ کس پہ نازل ہوتی ہے؟ یہ مومنین پر نازل ہوتی ہیں. وہ ایک ایسی الگ قسم کی، مطلب اس تسکین کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے جو تسکین ان کے دلوں میں اللہ نازل فرماتا رہا اور ان پہ نازل فرماتا رہا. اور وہ ایسی مدد تھی جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے خاص مواقعوں پہ اپنے نبیوں کی بھی مدد کی ہے. آپ دیکھیں کسی عام شخصیت کا کبھی ملتا ہی نہیں کہ ان پہ سکینہ نازل ہوئی ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے مومنین پہ نازل ہوتی ہے، غیر مومن پہ یہ نازل نہیں ہوتی ہے. تو اپنے اپنے مومن ہونے کا جو ہے وہ بھی اندازہ لگائیے کہ اللہ اگر آپ پہ بھی نازل کرتا ہے سکینہ یا کبھی آپ کو تسکین ملتی ہے تو یہ صرف مومن کا ہے. اور مومن ہم عام جیسے مومن نہیں ہیں کہ نام کے مومن ہو، ہم پہ نہیں نازل ہوگی. یہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے وہ مومن، آپ یہ دیکھیں کہ بنو ہاشم کے لوگوں پہ صرف یہ نازل ہوئی ہے، اور بھی لوگ تھے اصحاب میں ان پہ کسی پہ بھی یہ نازل نہیں ہوئی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس سکینہ کو مخصوص کیا ہے کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی تسکین ہوتی ہے جو رسولوں کو جن کی رسولوں کی مدد کی جاتی ہے، ان سے مومنین کی مدد کی جاتی ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. پروردگار عالم جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک، ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے. پروردگار عالم ہمارے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. جلد از جلد ان کی حکومت کو قائم فرما. ہمارے آنے والی نسلیں اور جو نسلیں گزر چکی ان سب کو مولا سے متمسک فرما. ان کی غلامی اور کنیزی جو ہے ہمیں عطا فرما. پروردگار جو لوگ اپنے رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، جلد از جلد ان کے رزق و روزگار کا آج ابھی اسی وقت بندوبست فرما. بہترین رزق و روزگار عطا فرما. علی لعنت اللہ قوم الظالمین. والسلام رباب کاظمین.